جی حبیب صاحب، یہی ہے پھر آگے جس طرح کا پہلے معاملہ چلتا رہا آگے بھی رزلٹس بھی اسی طرح کے آئیں گے جیسے پہلے آئے تھے. اور پھر تھوڑا سا کامنٹ سب سے پہلے اس پہ کر دیجیے گا. ہاؤ ڈو یو سی دا میڈن اسپیچ آف سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب؟ آپ اس کو میڈن سپیچ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کی حکومت تو 16 مہینے یعنی اپریل سے جاری تھی، اور بیچ میں انوار الحق کاکڑ صاحب کی حکومت جو تھی وہ بھی دراصل مسلم لیگ کی حکومت تھی. جو پنجاب میں حکومت تھی محسن نقوی صاحب کی، وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت ایک جج صاحب، سابق ریٹائرڈ جج صاحب کی صورت میں سندھ میں موجود تھی. یہ ساری حکومتیں تو انہی کی تھی، تو لہٰذا اس کو میڈن سپیچ نہ کہیں، اس کو بس یوں کہیے کہ ایک ایڈجسٹمنٹ سپیچ سو کالڈ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے؟ جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے وہ اب اسی کا بوجھ خود اٹھانا ہے، بلکہ اس کا بوجھ کیا اٹھانا ہے؟ نہ پہلے اپنا بوجھ خود اٹھایا تھا، نہ اب اپنا بوجھ اٹھانا ہے. تو لہٰذا ایک تو فارس ہے یہ. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کی سپیچ ہے. فار گاڈ سیک اکبر باجوہ صاحب، یہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ابھی میں چونکہ اتنا تجربے کار نہیں ہوا کہ میں ہر دوسرے کے زخم دیکھ کے اپنے زخم کا مداوع کر لوں، یا دوسرے کو مار پڑتی ہوئی دیکھ کے اپنی مار کو جسٹیفائی کر لوں. میرے سے یہ ہو نہیں سکتا. نصراللہ ملک صاحب میرے سینئر ہے، اس لیے وہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد سٹوری بدلتی ہے، مکمل طور پہ بدلتی ہے. ہر الیکشن کے بعد 75 سال کی تاریخ نہیں سنائی جاتی، مستقبل کی بات کی جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن اس الیکشن میں جتنی دھاندلی کی گئی ہے، یہ دونوں مجاہد بریلوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، جناب نصراللہ ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں. پاکستان کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، کتابیں ہر الیکشن پہ لکھی جا چکی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری کا یہ جو آج جس اسمبلی میں ہم نے وزیر اعظم کو منتخب ہوتے دیکھا ہے، یہ 8 فروری کو نہیں، یہ 9 اور 10 فروری کا جو نتیجے ہیں، یہ ان کے مقابلے اس کے نتیجے میں بنے ہوئے ووٹس ہیں. ویسے خود جاوید لطیف صاحب نے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہم 9 فروری کو جیتے. یہ ان کا انٹرویو ہے باقاعدہ. مطلب ہم نے کیا کہنا ہے، وہ ان کی اپنی جماعت کے اور اتنے کلوز کانفیڈنٹ نواز شریف صاحب کے، وہ یہ بات کر رہے ہیں. اتنا غیر شفاف الیکشن اکبر باجوہ صاحب آپ کی قومی تاریخ میں ہے ہی نہیں. یہ جس کو مطلب یہ تو بڑے آرام سے کہتے تھے 2018 میں ایکویٹ کر لیا، 2020 میں کسی اور الیکشن کو ایکویٹ کر لیا. اس کے آپ کو پیرلل کوئی مثال ہی نہیں ملتی جو کچھ ہوا ہے ہمارے سامنے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی ہماری مشکل آسان نہیں ہوئی، ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم 8 فروری پہ ہی ملک پھنسا رہے گا جب تک اس کا حساب نہیں ہو. نصراللہ ملک صاحب، یہ تنگی صاحب نے جو فرمایا وہ آپ نے سن لیا ہے. سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ملک کی آئی کے دہانے پر پہنچا ہوا سیاسی استحکام نہیں آ پا رہا، اس کو بند کر دینا چاہیے سارے کے سارے کو. تو اور یہ جو میں بتا ہی دیا میں نے آپ کو، اس میں سے چیدہ باتیں کہ بہت برا اثر ڈالتا ہے یہ نوجوانوں کے اوپر، یہ نفرت پھیلاتا ہے لوگوں کے درمیان، یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ نیگیٹو اور ملیشس پروپیگنڈا کرتا ہے. آپ اگری کرتے ہیں تنگی صاحب سے اور بند کر دینا چاہیے سوشل میڈیا؟ اور یہ حل ہے کیا تباہی کے دہانے میں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ ملک صاحب دیکھیں باجوہ صاحب، شاید میں تنگی صاحب کے جو الفاظ ہیں بند کرنے کے، اس سے معمولی سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن ان کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک. آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ کہاں کا میڈیا یا کہاں کا سوشل میڈیا ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے آپ کو کی گالی دیتا ہے؟ یہ کہاں کا سوشل میڈیا ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے جی کہ آپ نے فلاں سے اتنے کروڑ اتنے ارب روپے لے لیے، اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ کہاں کا سوشل میڈیا ہے کہ یہاں اٹھ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا، میں بتاؤں گا کہ آپ نے ملک کیسے چلانا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ ممبر پارلیمنٹ ہیں؟ آپ حکومت ہیں؟ آپ اپوزیشن ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ یعنی آپ کس پوزیشن میں بیٹھ کے کسی ملک کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہدایات جاری کی، جب آپ سے ثبوت مانگا جاتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں سورسز نہیں بتاؤں گا. یعنی یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ یعنی انہی ٹی وی چینل جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، انہی صحافیوں کی بات کر لیتے ہیں نا. ابھی کل ہی ایک میڈیا ہاؤس کو 70,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا برطانیہ کے اندر. وہاں بیٹھ کے آپ اس قسم کے بیانات، اس قسم کے الزام تراشی کر سکتے ہیں؟ سر لاز تو یہاں پہ بھی ہیں، یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں. مہم شروع کرنے کے لیے ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کا آخری قانون بنا کے گئی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا سر، پوچھتے ہیں ان سے اور پھر اس کے بعد سزائیں دے. وہ ٹھیک ہے لیکن ٹوٹل بند کر دیں. آپ کی عدالتوں میں جا کے مجھے ایک بات بتائیے، چلو میں 3-4 سوالات آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پاناما کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے 10 ارب روپے کی آفر کی تھی. آپ نے شہباز شریف صاحب کی کردار کشی کر دی نا؟ کیوں نہیں آپ عدالتوں میں ثبوت لے کر آئے؟ آپ عدالتوں سے بات، سوشل میڈیا تو نہیں ہے نا سر، ہم تو چلیں ابھی اس کو یہاں پہ رکھیں، سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں سر. جسٹس کیانی سے معافی مانگ لی.
سر گزارش سنیں، آپ نے جا کے جسٹس کیانی سے معافی مانگ لی. میں نہیں کہتا کہیں دھاندلی کی شکایات ہو، نہیں صحیح درست ہوگی. سر وہ ہوں گی سیاسی سٹیٹمنٹس، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کو اس میں کہاں سے آ گیا. یہاں پہ تو عوام میری گزارش سن لیں نا سر باجوہ صاحب، میری گزارش سن لیں. آپ نے 8 9 سال 10 سال 2 سیاسی جماعتوں کی کردار کشی اس طریقے سے کی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس حد تک چلے جائیں کہ لوگوں کی کردار کشی کریں، لوگوں کے اوپر الزامات لگائیں، لوگوں کی ایسی تیسی کر دیں، لوگوں کے ایمان کے اوپر فتوے لگا دیں، لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیں. میں تو وہی عرض کر رہا ہوں سر، اس کے تو قوانین موجود ہیں ہمارے پاس، ان کو صرف امپلیمنٹ کرنا ہے، لوگوں کو بتائیں ان کی سزا اور پروف کریں اوپن کورٹ کے اندر، اور پھر سب معاملہ ہو جائے. ویسے آپ نے جو بات سورس والی بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں نے اس پر بات کرنی ہے. مثال سر میری بات سن لینا، وہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا سر. آزادی صحافت جاگ پڑتی ہے نا سر، ہماری آزادی صحافت جاگ پڑتی ہے. کسی شخص سے پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ نے الزام لگایا ثبوت دے دیں، ہم سارے میدان میں کود کے آ جاتے ہیں. نہیں، آزادی اظہار رائے پہ پابندی قبول نہیں کریں گے. یعنی اس سے بڑی زیادتی کسی سوسائٹی کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے سر کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شرپسند ہیں. حبیب صاحب آپ کا بھی یہ خیال ہے اس پہ؟ اکبر باجوہ صاحب یہ بھی ایک آواز تھی، یہ نصر اللہ ملک صاحب صحافی یہ وہ ہیں کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہے. سر سینئر صحافی ہیں، نہ کریں، وہی ہیں ٹی وی میں جو کام کرتے ہیں. ملک صاحب بالکل سر، کیا ہو گیا مطلب؟ یہ وہ جرنلسٹ ہیں. حبیب اکرم صاحب میرے بھائی، میرے دوست محترم، میں آپ کے اوپر الزام لگا دوں کہ آپ نے 10 ارب روپے لیے ہیں کسی شخص سے اور مجھ سے آپ ثبوت مانگیں، میں آگے سے آزادی صحافت کا پرچم لے کے آ جاؤں. ملک صاحب ایک میں چلیں، حبیب صاحب بات پوری کر لیں آپ. نہیں میں نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. ملک صاحب نے جو کچھ صحافت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے یہ نہایت غلط ہے، بے بنیاد ہے. میں بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو صرف اتنا سا ملک صاحب سے بھی میں نے اس پہ ایگزیکٹ کوسچن پوچھنا ہے، اور وہ یہ سر، یہ تو پوری دنیا کی عدالتوں میں صحافیوں کو سورس نہیں پوچھا جا سکتا. اٹس اے سیٹ پرنسپل اکراس ورلڈ. ہمارے یہاں پہ آج کیا ہوا ہے کہ ایک صحافی سے وہ بار بار اس کا سورس پوچھ رہے ہیں اور 3 دن کا مزید ریمانڈ عدالت نے دے دیا. پوری دنیا میں یوں نہیں ہوتا ملک صاحب. صاحب ایسی خبر نہیں دی جا سکتی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی خبر دنیا میں دی نہیں جا سکتی. آپ کے 3 ٹی وی چینلز کو جرمانہ ہو چکا ہے برطانیہ کے اندر ایسی خبریں چلانے پہ. یعنی سورس سے پوچھنے کی بات کر رہی ہے. یعنی آپ مجھے ایک بتائیں، میں نے آپ سے ایک سوال کیا، سمپل میں نے سوال پوچھا، آپ سے سوال پوچھتا ہوں. میں کہوں کہ باجوہ صاحب میں آپ سے اچھا ملک صاحب چلیں، میں بریلوی صاحب کو بھی میں نے شامل گفتگو کرنا. حبیب صاحب کر لیں کمپلیٹ سر. نہیں یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور ہمارے سامنے بات کرتا ہوں. میں ذرا ہٹ کے بات کرتا ہوں. ہلو جی بریلوی صاحب بتائیں. جناب یہ سوشل میڈیا کو تو چھوڑیے، غالباً یہ سینیٹر آپ کہہ رہے ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. جی یہ آزادی اظہار رائے کی سب سے بڑی علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق.